آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سومو تصاحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ حضرات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے اندازہ لگائیے، نبی فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، لیکن آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ روزہ رکھنے سے اگر جسم ہمارا کمزور ہونے لگے یا ہماری کچھ پریشانیاں بڑھنے لگیں، سر میں درد ہونے لگے، تو ہماری مائیں، ہماری بہنیں کہتی ہیں، اے میرے بیٹے، کل سے تم روزہ نہ رکھنا، آج رکھ لو، کل سے تمہیں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اسلامی بھائیوں، روزہ رکھنے سے انسان کمزور نہیں ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے انسان ضعیف نہیں ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سومو، روزہ رکھو تصاحو، صحت مند ہو جاؤ گے۔ فرمان مصطفیٰ کبھی ٹل نہیں سکتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو ہمارا جسم کمزور نظر آنے لگے گا، بظاہر ہمارے سر میں ہلکا درد تو محسوس ہو سکتا ہے، لیکن روزے کے فائدے اتنے بڑے بڑے فائدے ہیں روزے کے، بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر صحت برقرار رکھنا چاہتے ہو تو روزے رکھا کرو۔ اس لیے اسلامی بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی جگہ پر ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو معلوم چل جائے کہ روزہ کیا ہے تو میری امت پوری زندگی یہ خواہش کرے گی کہ سالہ سال رمضان ہی رہے۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ میرے معزز اسلامی بھائیوں، صرف کھانے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، پانی سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، کھانے پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، جس طریقے سے دن بھر ہم کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھے رہتے ہیں، بھوک کو برداشت کرتے ہیں، پیاس کو ہم برداشت کرتے ہیں، یہ ہمارے جسم کا روزہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جسم کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے جسم کا روزہ کیسے؟ اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو ہاتھ دیے ہیں، یہ ہاتھ اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہاتھوں سے کوئی کام آپ کریں تو چوری کے لیے کوئی سامان ہاتھوں سے نہ اٹھائیں، ان ہاتھوں سے کسی کو مارے نہ۔ اگر ہاتھوں سے کچھ کرنا ہے تو اللہ کا مقدس کلام اٹھاؤ، اللہ کا مقدس کلام پکڑو، حدیث مصطفیٰ کی کتابیں پکڑو، اچھی اچھی کتابیں پکڑو۔ ان ہاتھوں سے اگر آپ کو پکڑنا ہے، کوئی نابینا ہے جسے راستہ چلنے میں دقت ہو رہی ہے، اس نابینے کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ہاتھ سے اسے چلانے کا ڈھنگ بتاؤ۔ یہ ہاتھوں کا روزہ ہے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آنکھ جب بھی اٹھے گناہوں کے لیے نہ اٹھے، آنکھ اٹھے کسی غیر عورت کو دیکھنے کے لیے نہ اٹھے۔ آنکھوں سے اگر دیکھنا ہے تو اللہ کا مقدس قرآن دیکھیے، حدیث مصطفیٰ دیکھیے، اچھی اچھی چیزیں دیکھیے، کعبۃ اللہ دیکھیے، مدینہ شریف دیکھیے۔ ان آنکھوں سے دیکھنا ہے
تو اپنی ماں کا چہرہ دیکھیے، اپنے باپ کا چہرہ دیکھیے. یہ آنکھوں کا روزہ ہے. کان کا روزہ یہ ہے، اگر سننا ہے تقریر سنیے، نعتیں سنیے، قرآن پاک کی تلاوت سنیے، اچھی اچھی باتیں سنیے. یہ کانوں کا روزہ ہے. اگر انہی کانوں سے گانا سننے لگے، گالیاں سننے لگے، فحش باتیں سننے لگے تو یہ کان کا روزہ نہیں رہے گا. زبان کا روزہ یہ ہے کہ اگر کچھ کہنا ہے، کسی کو گالیاں نہ دو، کسی کی برائی نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کے لیے برے الفاظ اپنی زبان سے استعمال نہ کرو، کسی کو برا بھلا نہ کہو. اگر زبان سے کہنا ہے، زبان سے کچھ کہنا ہے، اللہ کا پیارا نام لیجئے، کلمہ طیبہ پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، حدیث مصطفیٰ پڑھیے، مصطفیٰ جان رحمت پر درود شریف پڑھیے، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیے. یہ زبان کا روزہ ہے. پیروں کا روزہ یہ ہے کہ جب یہ قدم چلیں تو چوری کے لیے نہ چلیں، جب یہ قدم چلیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلیں، اچھی باتیں بتانے کے لیے لوگوں کی طرف یہ قدم ہمارے چلیں، تب ہمارے قدموں کا روزہ ہوگا. صرف کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے. جس طریقے سے ہم کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، اسی طریقے سے جسم کے اعضاء کو تمام گناہوں سے بھی روکے رکھیں. یہ ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ضرور قبول ہو جائے گا. رمضان کا اتنا متبرک مہینہ، اتنی عظمت و برکت والا مہینہ ہے کہ 11 مہینوں کے بعد اللہ رب العزت ہمیں یہ مقدس مہینہ عطا کرتا ہے. یہ مہینہ اتنی عظمت و برکت والا مہینہ ہے، سبحان اللہ. اس مہینے میں اللہ رب العزت رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. 11 مہینے میں انسان جتنی اللہ کی نعمتیں نہیں کھا پاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے متبرک مہینے میں اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں انسان کھا لیتا ہے جو سالوں میسر نہیں ہوتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں وہ اللہ کی عظیم نعمتیں ہمیں اور آپ کو کھانے کو ملتی رہتی ہیں. سبحان اللہ. ذرا اندازہ لگائیے رمضان کیا ہے. سبحان اللہ. صحابہ سے پوچھئے رمضان کیا ہے. در حقیقت صحابہ کے روزے ہوتے تھے، روزے رکھتے تھے، اپنی آنکھوں سے محبوب خدا کا دیدار کیا کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کیا کرتے تھے. اسلامی بھائیوں، روزے رکھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، دین کے کام میں آنا شروع کر دو، اس لیے کہ زندگی چند روزہ ہے. نہ جانے آنے والے سال میں ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب ہو یا نہ نصیب ہو. ہمارے مقدر میں آنے والا رمضان پتہ نہیں ہمارے مقدر میں ہو یا نہ ہو. اس لیے اس مبارک مہینے میں اپنے گناہوں سے صدق دل سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لو. اس لیے اللہ تواب الرحیم ہے، اس نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، توبہ کے دروازے کھول دیے ہیں. جب بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کے رب کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ پیش آتا ہے، بندہ کہتا ہے پروردگار میں گنہگار ہوں، عصیاں شیار ہوں، خطا کار ہوں، اے پروردگار میری توبہ قبول کر لے، اے مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے. جب بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں گری و زاری کرتا ہے، رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھ لو، یہ میرا بندہ میری بارگاہ میں گناہوں سے معذرت طلب کرتا ہے، یہ بندہ عصیاں شیار ہے،
اسے معلوم ہے اگر کوئی گناہوں کو بخشنے والا ہے تو میں پروردگار ہوں، یہ بندہ جانتا ہے اگر کوئی توبہ قبول کرنے والا ہے تو میں پروردگار ہوں۔ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ میرا گنہگار بندہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر رہا ہے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کی توبہ قبول کر لی ہے اور اسے جنت میں جانے کا حقدار بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اسلامی بھائیوں، یہ مہینہ بہت ہی عظمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ دین کا کام کریں، زیادہ سے زیادہ اگر خدا نے آپ پر زکوٰۃ فرض کی ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ دیجئے، اپنے پڑوس میں رہنے والے غریبوں کا خیال رکھیے، پڑوس میں رہنے والے غریبوں کا خیال رکھیے۔ میں نے اکثر دیکھا رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ جب افطاری کا انتظام و انصرام کرتے ہیں، ان کے دسترخوان پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگوں کے دسترخوان پر امیر آتے ہیں، امراء بزرا کی لوگ دعوت کرتے ہیں، اپنے دسترخوان پر روزہ افطار کرنے کے لیے امیروں کو بلاتے ہیں، رئیسوں کو بلاتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں میں بلانے سے انکار نہیں کرتا ہوں، خدا تمہیں توفیق دے تو روزانہ تم افطار کروایا کرو۔ جہاں تم اپنے دسترخوان پر امیروں کو بلاتے ہو، رئیسوں کو بلاتے ہو، وہیں یہ ضرور خیال رکھنا کہ اپنے دسترخوان پر افطار کرنے کے لیے غریبوں کو بھی بلا لیا کرنا۔ امیر دعا کرے گا، اس کی دعا قبول ہو یا نہ قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جب غریب کا بچہ تمہارے دسترخوان پر افطار کرے گا، اگر غریب کے بچے نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دی، اے پروردگار، اے مالک و مولا، میں نے ان کے دسترخوان سے روزہ افطار کیا ہے، اے مولا تم میری دعا اتنی قبول کر لے، آنے والے رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں ان کو مدینہ شریف کی زیارت سے مشرف فرما دے۔ جب غریب کا بچہ تمہارے لیے دعا کرے گا، وہ دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہو جائے گی۔ اسلامی بھائیوں، افطار کروایا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو افطاری کرواؤ، چاہے ایک گھونٹ پانی ہی سے افطار کرواؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، افطار کروانے والے کو ثواب کتنا ملے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب افطار کروانے والے کو ملے گا، چاہے ایک گھونٹ پانی سے ہی افطار کروا دے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اب تو پانی بہت ہی کثیر ہے۔ نبی نے فرمایا، افطار کرنے والا چاہے سمندر کے کنارے ہو، تالاب کے کنارے ہو، اس جگہ پر اگر وہ پانی سے افطار کر دے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو افطار کروانے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اسلامی بھائیوں، اس ماہ مبارک میں غریبوں کا زیادہ خیال رکھا کرو۔ دیکھو کس کے پاس کپڑے ہیں یا نہیں ہیں، غریبوں کا زیادہ خیال رکھا کرو۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس کے کپڑے بنوا دیا کرو، اگر کوئی غریب ہے اسے کھلا دیا کرو، سحری بھی کھلا دیا کرو، اور اسے اپنے دسترخوان پر افطار بھی کروا دیا کرو۔ یہ بہت ہی عظمت و برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ اس مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، اس لیے اللہ کا مقدس قرآن اسی مقدس مہینے میں نازل ہوا، اسی مہینے میں نازل ہوا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی برکتوں والا مہینہ ہے، کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالی اس کو 70 نیکیاں کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلامی بھائیوں، آموں کے آم گٹھلیوں کے دام ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، خوب ذکر و اذکار کیجئے، خوب اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیے، رب کی بارگاہ میں دعائیں کیجئے۔ رب دعائیں قبول فرمانے والا ہے، رب دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ بندہ کتنا ہی گنہگار صحیح، خطا کار صحیح، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔
اللہ رب العزت اپنے بندوں کی توبہ ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔